السلام علیکم۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ضحاک کو دیکھیں گے جو محمد حسن کا ڈرامہ ہے اور اس کا انتخاب انہوں نے دنیا کے دبے کچلے عوام کے نام کیا ہے۔ ضحاک میں یہ کتنے مناظر پر مشتمل ہے؟ تو یہ کل 6 مناظر پر مشتمل ڈرامہ ہے۔ ضحاک یہ انسان کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی ہے۔ اس کے کردار میں ہے ضحاک جو فوجی افسر ہے، نوشبہ جو رقاصہ ہے، فریدو جو شاعر ہے، بوڑھا جو جج ہے، وزیر اعظم راہب ہے اور قیدی درباری رقاصائیں اور سپاہی بھی ہے۔ اب اس کے کردار کو دیکھ لیں تو کردار میں یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے مارکس جو رومن شہزادہ ہے، بروٹس یہ مذہبی رہنما ہے، عزرا ایک بوڑھا یہودی ہے، بادشاہ یہ رومن بادشاہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ کرامت جو ہے نصیبن کا شوہر ہے، سرقاب یہ نرگس کا باپ ہے، شمشاد جو عاشق ہے، رحیم کریم یہ سرقاب کے نوکر ہے، منوا یہ کرامت کا نوکر ہے۔ خواتین میں آتی ہے ہنا جو مارکس کی معشوقہ ہے، اس کے بعد ہے اکٹویا یہ رومن شہزادی اور مارکس کی منگیتر ہے، جیونا یہ اکٹویا کی ملازمہ ہے، اس کے بعد ہے نرگس یہ شمشاد کی معشوقہ ہے، نصیبن یہ کرامت کی بیوی ہے۔ تو یہ خواتین کے کردار تھے۔ اب یہاں پہ آپ کو ان کے تنقید کی کتابیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو پہلے تنقید کی کتابیں ہیں، ادبی تنقید انہی کی کتاب ہے، شعر یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اور اس کے بعد ہے ہندی ادب کی تاریخ یہ بھی محمد حسن کی ہے، دلی میں اردو شاعری فکری و تہذیبی پس منظر یہ بھی انہی کی ہے، جلال لکھنوی انہی کی کتاب ہے، اردو ادب میں رومانی تحریک یہ محمد حسن کی ہے، عرض ہنر یہ بھی انہی کی ہے، شناسہ چہرے یہ بھی انہی کی کتاب ہے، مطالعہ سودا یہ بھی انہی کی ہے، اور جدید اردو ادب یہ بھی انہی کی کتابیں ہیں۔ اب انہیں ترتیب و تدوین کا بھی کام کیا ہے انہوں نے، تو ان میں شامل کتابیں وہ بھی دیکھ لیں۔ دیوان آورو کو انہوں نے ترتیب دیا ہے، مرزا رسوا کے تنقیدی مراسلات یہ بھی انہی کی کتاب ہے، کلیات سودا جلد 2، تذکروں کا تذکرہ یہ بھی کتاب ہے۔ اب ان کے ڈرامے دیکھ لیں۔ ڈراموں میں ہے مور پنکھی یہ بھی انہی کے ڈرامہ ہے، پیسہ اور پرچھایا بھی انہی کے ہے، تماشا اور تماشائی بھی انہی کے ہے، اور کوہرے کا چاند بھی انہی کا ہے، اور ضحاک یہ بھی انہی کا ڈرامہ ہے۔ تو یہاں پہ کل 6 مناظر پر مشتمل ہے۔ تو یہاں پہ آپ ایک پہلا منظر دیکھتے ہیں، کورس اس زمانے کا قصہ ہے، دور دراز کے کسی دیش میں ایک جوان نے سازش سے جمشید کو مارا، تخت ہتھیایا، تاج اتارا، پھر اس شہنشاہ کو زندہ آرو سے چروایا۔ اس سازش میں اس کا ساتھی تھا شیطان، جس نے فتح کے موقع پر اس کے دونوں شانوں کو چوم لیا، جہاں سے جو سانپ اگاتے ہیں جو انسان کے بھیجوں کو کھاتے ہیں۔ تو یہ آخر ان دونوں شانوں پر 2 زہریلے سانپ اگائے، جن کے پھن سے شانیں زخمی، راتیں ویران اور دن